اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جسم اور روح کا بڑا تعلق ہے۔ روح زندگی ہوتی ہے اور روح سے زندگی ہوتی ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم پھر بے جان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اسلام کی جو روح ہے وہ ہے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ یہ روح ہے اسلام کی۔ اسلام نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ساری چیزیں۔ ایمان ہے، لیکن ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ لہذا نماز ہو، روزہ ہو، کوئی چیز بھی ہو، ان کی اصل جو روحانیت ہے یا جو ان کے اندر روح ہے وہ توحید اور عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ اسی سے سارا معاملہ چلتا ہے۔ ہم اگر دروشی پڑھتے ہیں تو بے شمار فضائل اس کی احادیث میں درج ہیں، بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھ کے ہم دروشی پڑھیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ صرف ایک مشین کی طرح نہیں بلکہ ان کو راضی کرنے کے لیے، دل کو اس طرف راغب کرنے کے لیے، اور جیسے احادیث میں ہے کہ جو شخص بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے وہ حضور تک پہنچتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو۔ تو اگر یہ محسوس کر کے کہ میں جو اس وقت حضور کو درود پیش کر رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، تو اس درود پاک میں روحانیت آ جائے گی، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ اسی طرح نماز میں جب محسوس کریں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نماز میں پھر روحانیت آ جائے گی، وہ روح آ جائے گی، وہ اس نماز کی زندگی بن جائے گی۔ اسی طرح یہ درود شریف حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کے تقاضے میں جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، جو سب سے پہلا درجہ ہے، وہ ادب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب پیدا کیا جائے۔ چونکہ اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں بے ادبی ہو گئی تو اعمال ہی سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ادب ضروری ہے۔ ادب کے بعد پھر حضور سے محبت، اور پھر اللہ سے محبت، اور پھر اللہ کی توحید، شرک سے بچنا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر احکام ماننے پڑیں گے، بات ماننی پڑے گی۔ جس سے محبت ہو، اگر وہ دعویٰ سچا ہے تو آدمی اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ اور یہی رسول فرمایا کہ تمہاری ہر شے سے جب تک زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا محبت ہوگی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، اور اس بات کو
اس طرح مانا جائے کہ جبین پر شکن بھی نہ آئے اور بات مانی جائے. جب درود شریف پڑھا جائے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جب نماز اس طرح پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، جب درود شریف اس لیے پڑھا جائے کہ رسول مجھ سے راضی ہو، تو راضی کرنے کے لیے جب یہ کام کیے جائیں گے تو ان تمام چیزوں کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی، زندگی آ جائے گی ان کے اندر، ان چیزوں کے اندر. اور جوں ان کے احکامات مانے جائیں گے یعنی گناہوں سے بچا جائے گا. جتنے بھی حضور نے ارشادات فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ان سب پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا تو محبت بڑھتی جائے گی، اور پھر وہ انسان کے دل، دماغ، ذہن ہر شے پہ اثر انداز ہوگی. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو مثبت چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے. یہ انسان کی سوچ، تھنکنگ ہر شے کو پازیٹیو کر دیتی ہے، اور نفرت ہر شے کو نیگیٹو کرتی ہے. حسد نفرت ہے. دوسری چیزیں کسی کو نقصان پہنچانا نفرت ہے. تو کامل مسلمان وہ ہے کہ جس ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. تو محبت ہے نا، تو محبت ہی روح ہے، محبت ہی زندگی ہے. تو اتباع رسول جو ہے اس میں اگر ادب بھی ہوگا اور محبت بھی ہوگی پھر وہ اتباع رسول کہلائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید جب دل میں بس جائے گی پھر اس کے سوا آدمی نہ تو کسی کے آگے جھکے گا، پھر نہ کسی سے کچھ مانگے گا. مالک جب ایک بنا لیا، محبت جب اس سے ہو گئی تو پھر اس کا ہی ذکر جاری اور ساری رہے گا. اور یہی توحید ہے. جتنا بھی اس کا ذکر ہوگا اتنا انسان اندر سے پاک ہوگا. اور اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو انسان پاک ہوگا. تو پاک ہوگا تو روح طاقتور ہوگی، روح میں مضبوطی آئے گی. روح جو ہے اس کی پھر پرواز جو ہے وہ بلند ہونی شروع ہو جائے گی، چونکہ طاقت آ جائے گی اس میں. پھر اسرار الہی جو ہے ان کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا اس روح پہ. یہ روحانیت ہے. یعنی علامہ نے کہا ہے نا، علامہ اقبال نے، کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر وہ رموز کائنات اس انسان کی سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. اور روحانیت یہی ہے کہ توحید، حضور سے محبت، یہ زندگی ہے. یہ دین اسلام کی روح ہے. اللہ کی توحید، حضور سے محبت، حضور کا ادب، اور اس کے بعد حضور کے حکم کو ماننا. تو اسی لیے قرآن پاک نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ جب میں نے اپنے روح میں سے روح داخل کی آدم میں تو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. تو کھیل تو سارا روح کا ہی ہے نا، روح داخل ہوئی تو سجدہ ہوا نا. معاملہ تو سارا روح کا ہے، معاملہ تو سارا روحانیت کا ہے. نماز کی روحانیت، نماز کی نورانیت، درود شریف کی نورانیت، درود شریف کی روحانیت تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس کو اس سلیقے سے پڑھیں گے جو سلیقہ بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو ادب بیان کیا گیا ہے.
پھر جا کے وہ معاملات اپنے اس مقام پہ پہنچیں گے. اور پھر روح جو ہے، جب روح ٹھیک ہو جاتی ہے، جب روح تندرست ہو جاتی ہے، جب روح قابل پرواز ہو جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اتنا بدل جاتا ہے کہ بے شمار لوگوں میں وہ اکیلا نظر آتا ہے. اس قدر تبدیل ہو جاتا ہے وہ انسان. یہ روحانیت ہے، اور یہ روحانیت توحید اور عشق رسول کی وجہ سے ہی حاصل ہوگی، چونکہ یہ سارے اسلام کی روح ہے، اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہی حاصل کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.